لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے، عوام نے نہیں، پاکستانی گورنمنٹ نے کشمیر ایشو پہ جب بھی کوئی سٹیپ لیا ہے اس میں کشمیری قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اقوام متحدہ کے اندر قراردادوں کے متن میں تبدیلی کی گئی سے لے کر تاشقند کا معاہدہ ہے، شملہ معاہدہ ہے، لاہور کا معاہدہ ہے، ابھی ریسنٹلی جو ہے انہوں نے گلگت بلتستان کے اوپر جو لیا اس میں کشمیری مطلب چیختے رہے، تو انہوں نے وہاں مطلب ان سے ان کو اعتماد میں لینا یہ لوگ گوارا نہیں کرتے۔ آخر کہ وہ کیا اسباب ہے کہ مطلب گورنمنٹ آف پاکستان اور بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ کشمیری قیادت کے اوپر اعتماد نہیں کر رہی ہے، اور یہ کرتے ہیں کہ وہ ہر 10-20 سال کے بعد جب کشمیریوں کی ایک نسل جوان ہوتی ہے تو اس کو اندر جہاد کے نام پہ جھونک دیتے ہیں، جب مطلب وہ کٹ جاتی ہے تو پھر جو ہے روک کے پیس پراسس شروع کر دیتے ہیں اور مذاکرات، پھر 10-15 برس کے بعد جب ہندوستان دوبارہ اپنے پاؤں جما لیتا ہے تو یہ جہاد کے نام پر پھر ایک شوشہ چھوڑ کے کشمیریوں کو کٹواتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے مطلب اسباب کیا ہیں؟ آپ بہت قریب رہے ہیں، آپ نے اسٹڈی کی ہوگی۔ دیکھیے بڑا اچھا ریسرچ کے اور تاریخ کے حوالے سے بڑا اچھا سوال ہے۔ پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم کسی کے قریب نہیں ہیں سوائے اس کے کہ ہم پاکستان، مملکت پاکستان اور ملت پاکستان کے قریب ہیں، کسی فرد یا جماعت یا گروہ یا اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے دو طرح کے تعلقات ہیں۔ ایک تعلق یہ ہے کہ ہمارے دروازے پر دو فوجیں کھڑی ہیں، ایک فوج اگریسر ہے، حملہ آور ہے، اور ایک ڈیفینڈر ہے۔ دو فوجوں کے ساتھ تو لڑا نہیں جا سکتا، دو کے ساتھ تو دوستی نہیں ہو سکتی۔ تو جو حملہ آور فوج ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے آؤٹ آف کنوکشن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے دفاع کرنے والی قوت ہے اس کے ساتھ ہمارا تال میل ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی جو آپ کا ڈیفینڈر ہے آپ اس کے ڈیفینڈر ہیں، سمپل سی بات ہے۔ دوسرا ایک ہمارا عملی رشتہ ہے فوج کے ساتھ۔ عملی رشتہ یہ ہے کہ اگر آپ ابھی جا کے ریسرچ کریں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو آزاد کشمیر ریجمنٹ ہے یہ ایک زمانے میں پوری باضابطہ فوج تھی۔ آزاد کشمیر میں سیکرٹری دفاع ہوتا تھا، وزیر دفاع ہوتا تھا۔ یہ جو پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی باغ بٹالیاں جو ہے یہ ساری کی ساری سردار محمد عبدالقیوم خان نے اکتوبر-نومبر 1947 میں بنائی تھی۔ باغ بریگیڈ جو ہے اس کو آج بھی دسمبر 2011 میں پاکستانی فوج قیوم بریگیڈ لکھتی ہے۔ یہ جو باغ بریگیڈ ہے بہت بڑا امپورٹنٹ بریگیڈ ہے اسٹریٹجک لوکیشن کے حوالے سے۔ اس بریگیڈ کا نام باغ بریگیڈ کا کتابوں میں قیوم بریگیڈ لکھا ہوا ہے، اور اگر قیوم بریگیڈ نہیں لکھا ہوا، 6 کے بریگیڈ لکھا ہوا ہے تو پھر بریکٹ میں قیوم بریگیڈ لکھا ہے، یا نام کے ساتھ قیوم بریگیڈ لکھا ہے اور آگے بریکٹ میں 6 کے بریگیڈ لکھا ہے۔ تو فوج کے ساتھ دو طرح کے تعلقات ہیں، ایک یہ کہ اب سمجھتے ہیں کہ یہ فوج جو ہمیں ڈیفینڈ کر رہی ہے اس بات کی مستحق ہے کہ اسے ڈیفینڈ کرنا چاہیے، کوئی کسی سیاسی مسئلے کی وجہ سے نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ فوج کے ساتھ ہمارا ایک عملی رشتہ ہے کہ دنیا کا کسی انقلاب کا بانی، ماؤ زیدونگ سمیت، ایران سمیت کسی انقلاب کا بانی ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان سمیت کہ جس کے مرنے کے انقلاب کے شروع ہونے کے بعد تیسری پوچھ جوار ہو گئی ہو، وہ 70-80-90 سال کی عمر میں ہو، زندہ ہو یا غیر زندہ ہو، لیکن فوج اسی حالت میں ہو جس حالت میں پہلا سپاہی، پہلی کمپنی، پہلی یونٹ، پہلی ریجمنٹ، پہلا بریگیڈ، پہلا سسٹم بنایا گیا۔ یہ سردار عبدالقیوم خان کی بنائی بھارت کی فوج جو ہے وہ دسمبر 2011 میں تھی، اسی حالت میں موجود ہے۔ تو فوج کے ساتھ ان کو دو رشتے ہیں۔ تیسری بات جو آپ نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کی لوگوں کو خود سمجھ ہو، انہیں کوئی نظر انداز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر خود سمجھ نہ ہو تو کشمیر کا مسئلہ، مثلا مجھے کوئی ڈاکٹری پڑھانا شروع کرے تو کیا کرے گا؟ ایک آدمی کو گھاس کاٹتے کاٹتے آئی ٹی کی سائنس پڑھانا شروع کر دے، وہ آدمی کو کیا کرے گا؟ اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے کشمیر کے ساتھ ان کو، اور صرف لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا، فوج کے علاوہ اس ملک میں قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد بہت کم لوگ ہیں جنہیں پالیٹکس میں کشمیر کی سمجھ ہے۔ کشمیر تو دور کی بات ہے، انہیں پاکستان کی اگر سمجھ ہو تو بڑی بات ہے، کوئی بلیم نہیں کر رہا، قابل احترام ہے سیاستدان، بڑی بڑی شخصیات ہم دل و جان سے احترام کرتے ہیں، بڑے قابل عزت لوگ ہیں، لیکن قائد اعظم نے جو کشمیر پالیسی دی تھی کہ کشمیر میں مسلم کانفرنس ہی پاکستان کی نمائندگی کرے اور سیاسی جماعت نہ بنے، وہ اس لیے کہ سارے سب کو قائد اعظم جانتے تھے کہ کن لوگ اس پر کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ کشمیر پالیسی اسی لیے انہوں نے ہم یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کو فالو کیا جائے کہ فوج، کیونکہ میں مطلب ویسے ہائپوتھیٹیکلی آپ سے پوچھتا ہوں، جواب نہیں چاہتا، سوچ بچار کے لیے پوچھتا ہوں، جو آدمی پاکستان میں 2-2 3 دفعہ صدر رہا ہو
یا وزیر اعظم رہا ہو یا کسی بڑے چھوٹے صوبے کا وزیر اعلیٰ رہا ہو، اس سے اگر آپ اچانک پوچھیں گے جی بتاؤ کہ دادو کدھر ہے، نواب شاہ کدھر ہے، لیا کدھر ہے، شیخ آواز کدھر ہے، سرفراز خاص کدھر ہے، وہ اتنے بڑے مجمع میں پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں، ان کے نقشے پہ تلاش کر کے بتا سکتا ہے؟ وہ نہیں بتا سکتا. میں آپ کو نہیں بتا سکتا. جن لوگوں کو ابھی دو دفعہ حکومتیں لے کے ملک کا جغرافیہ اور پاکستان کا نقشہ دیوار پر تلاش کرنا نہیں آتا، انہیں کشمیر کا کیا پتا؟ بچی پاکستان دے کے سر کے کسی کو نہیں ہوا، جو ہے وہ سر کا دم بھی نہیں ہوا. سینکڑوں پالیٹیشین کو یہاں ہارٹ فیل ہو جانا چاہیے تھا، اسپتال میں پڑے ہوتے. جس دن میں نے اپنی فیس بک پہ اس طرح جب 16 سپٹمبر آیا تو میں نے 2 لائنیں لکھی. میں نے کہا کہ ایسا دلخراش واقعہ ہے، اس کا ذکر کرنے سے بھی خوفطاری ہوتا ہے، اور اگر سیاسی شخص کو اس ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے فوج نے بھی اپنی ساتھ قربان کرنے کی کوشش کی، پھر بھی وہ کام نہیں ہو سکا جس کا خواہش مند تھے. اس لیے میں ناصر کاظمی کی وہ قبر اقبال پر پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا اشارہ نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا یہ وطن ہے تمہارا ہمارا نہیں. تو میں نے پوری نظم لگا دی. ماشاء اللہ اتنے اچھے کمنٹس آئے وہ لوگوں کو بھولی ہوئی تھی. ایک 2 ٹیلی ویژن چینل نے بھی پھر 16 دسمبر کو اسی ناصر کاظمی کی نظم جو ہے مشرقی پاکستان کے سکوت پہ جو ہے وہ اس کو بار بار پیش کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں ہوگا تو پھر دوسرا مسئلہ سمجھ میں ہوگا نا. پاکستان کا مسئلہ بھی سمجھ میں نہ ہو، کشمیر کا مسئلہ بھی سمجھ میں نہ ہو، اگر پاکستان کے مسائل لوگوں کی سمجھ میں ہوں تو یہ فوج جسے دشمن پاکستان سمجھتا ہے، دشمن آپ اور مجھے پاکستان نہیں سمجھتا. ہندوستان میں کسی کے سر میں درد بھی ہوتا تو کہتے جی ISI نے وائرس بھیجا ہوگا. ٹھیک ہے، اور سید علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہونا چاہیے اور دوست کا دوست جو ہے وہ آپ کا دوست ہونا چاہیے. تو آپ کسی پیمانے پر تو یہ پرکھیں، کسی پیمانے پر تو پرکھیں کہ ہندوستان میں آپ کی فوج کی کتنی حیبت تاریخ. یہ نیٹو سپلائز، یہ شمسی بیس ہم نے اپنے ہاتھ سے سیاستدانوں نے دے دیا اور آرمی نے جا کے وہاں پاکستان کا پرچم لہرا دیا. اب غور کریں اس پر. تو جن لوگوں کو پاکستان کے مسائل کی سمجھ ہے انہیں کشمیر کے مسئلے کی بھی سمجھ ہے. بے شمار لوگ ہوں گے مجھے بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن میرے علاقے کے معلومات کے مطابق صحیح طور پر ملکی مسائل کو فوج سمجھتی ہے اور وہ کشمیر کے مسئلے کو بھی سمجھتی ہے اور وہ کبھی کشمیریوں سے غفلت نہیں برتتی، پوری طرح اعتماد کرتی. آپ نے ایک پاکستانی فوجی جنرل حکمران کو دیکھا تھا آگرہ میں؟ نہیں دیکھا تو ضرور نیٹ پہ جا کے دیکھیں. جس انداز میں پریزیڈنٹ مشرف نے ہندوستان میں کھڑے ہو کے گفتگو کی ہے، اس انداز میں آپ اسلام آباد میں کھڑے ہو کے ہندوستانی کو بیٹھے ہوئے گفتگو نہیں کر سکتے. اور ہمیں بعد میں بڑے بڑے وائٹ ہیڈ اسکالرز ملے ہندوستانی دانشور ملے. ہم نے کہا کیسا تھا دورہ؟ انہوں نے کہا جی وہ کیسا کیا تھا، وہ جنازہ نکال گیا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ پریزیڈنٹ مشرف جو ہے وہ یہ ساری ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ تو لائیو جا رہی تھی کہیں. تو ہندوستان کے وزیر داخلہ کا پتہ نہیں کیا سنگھ تھا، اس کا کمنٹ بھی پڑھ کے مجھے ہنسی بھی آئی، رونا بھی آیا. کسی نے پوچھا مشرف کا دورہ کیسا رہا؟ اس نے کہا جی وہ بندوق ہمارے سینے پہ رکھ کے کشمیر آزاد کرنا چاہتے. کوئی ایک بات نہیں ہے، جن کو سمجھ ہے ان کو سمجھ ہے وہ ہندوستان کے اندر بھی کھڑے ہو گئے پاکستان کا پرچم بلند کرتے ہیں. جن کو سمجھ نہیں ہے وہ پھر ادھر راجیو گاندھی اسلام آباد میں بھی آتا ہے تو اپنی گائیڈ صاحب لے کے آتا، اپنی سیکورٹی صاحب لے کے آتا. تو اس طرح مسائل ہے. جی جی سر یہ پوچھنا تھا، پہلے آپ نے سر آپ مشرف صاحب کا ساتھ دیا، اقتدار حاصل کیا، ملٹری ڈیموکریسی کا نیا نام دیا آپ نے، تو اس سلسلے میں کہاں نظریات گئے مسلم کانفرنس کے؟ اور پھر ابھی آپ نے اپنے بیٹے کو اسمبلی میں لانے کی خاطر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا، تو مسلم کانفرنس کی نظریہ کہاں گیا؟ کیا یہ رواداری کی سیاست ہے سر؟ تو سر سردار کیوم صاحب اور سردار سکندر یاد خان صاحب جب ہوتے تھے انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. یہ آپ کس کا سنبھال رہے ہیں؟ گدی اگر گدی سنبھالے کہوں گا میں اس کو، ان کے باقی سیاستدانوں کی طرح بھی اولاد در اولاد وہی گدی کس طرح سے حفاظت کر رہے ہیں. تو یہ آپ ان کے نظریے پہ بھی نہیں چاہ رہے تو ہم کیسے پھر یہ سمجھے کہ آپ ہماری قیادت کر رہے ہیں؟ ایسے ہے 2-3 باتیں کہ یہ ملٹری ڈیموکریسی ایک نیا فلسفہ ہے، اسے غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اسے دستردار نہیں ہوا بلکہ ان حالات میں تو میں زور سے کہتا ہوں کہ ملٹری ڈیموکریسی ملک کے مسائل کا علاج ہے. میں نے کبھی اس سے ایسا نہیں کیا کہ مشرف کے زمانے میں کہی، بلکہ ایک اور بات آپ کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سردار سکندر صاحب کا ذکر کیا. سردار سکندر صاحب 5 سال تک مشرف کے زمانے میں وزیر اعظم رہے. لوگ سارے میرے ساتھ تھے. ابھی لائبریری میں اخبارات سارا عام ABP سے لے کے رائٹر تک کی رپورٹیں نکال کے دیکھیں. 32 میں سے 27 لوگ میرے ساتھ تھے. اس کے باوجود سردار کی یونس نے ان کو وزیر اعظم بنایا. وہ 5 سال تک مشرف کے دور میں وہاں رہے
اور نواز شریف پھانسی کا مطالبہ کرتے رہے. یہ اخبارات پڑھیں لائبریری میں جا کے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ مشرف کارگل کا غدار ہے, اسے پھانسی دی جائے. یہ فاروق صاحب کا اور صدر صاحب کے مطالبات اخبارات میں اسی طرح لگے ہوئے 6-8 کالم. اگر نہیں ملے مجھے ٹیکسٹ کیجیے گا, میں آپ کو بھیج دوں گا. یہ اپلوڈ کر دیتے ہیں فیس بک پر, دیکھ لیجیے. ایک بات تو یہ ہے کہ ملٹی ڈیموکریسی ایک نیا کانسیپٹ ہے جسے میں پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. ملٹی ڈیموکریسی کیا چیز ہے؟ باب برڈوڈ کی ایک کتاب آئی ہے, 1-1.5 سال ہو گیا مارکیٹ میں. ابھی اوباما صدر ہے اور لیون پیریٹا جو ہے اس وقت سی آئی اے چیف تھا, ابھی وہ وزیر دفاع ہے. لیون پیریٹا نے سی آئی اے چیف ہوتے ہوئے امریکی صدر کو جو کہا وہ باب برڈوڈ نے کتاب میں چھاپ دیا, کوٹ آن کوٹ. اس نے کہا کہ نو ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ کین گو اگینسٹ ملٹری ایڈوائس, فل اسٹاپ, اسپیشلی وین ہی ہیز آسکڈ فار اٹ, فل اسٹاپ. سو جسٹ ڈو اٹ, فل اسٹاپ. اور آخری جملہ ہے جسٹ ڈو واٹ دے سیڈ, فل اسٹاپ. مطلب یہ ہے ان کوٹ. اس نے کہا کہ آپ کے بند کر کے کرو جو کچھ پینٹاگن والے کہتے ہیں. اس کا دیسی زبان میں ترجمہ یہ ہے کہ اوباما صاحب جو کچھ پینٹاگن والے کہتے ہیں وہ بالکل آپ کے بند کر کے کرو. ملٹی ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی اور فوجی قوتوں میں تال میل ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہمارے یہاں کلیش پیدا ہوتا ہے جس سے چیزیں خراب ہوتی ہیں. تو یہ تال میل, امریکہ جیسا ملک ہے جس میں ڈیفینس میں کوئی خطرہ نہیں, یعنی اس کو کیا خطرہ ہے ساری پیدا کو ویتنام میں حملہ کر رہے ہیں, کوئی کاسٹرو نے حملہ کر رہے ہیں امریکہ کے اوپر, کیا کر رہے ہیں, اس کو کیا خطرہ ہے, کیا پریشانی. تو جس ملک کو خطرہ نہیں ہے ڈیفینس سے, وہاں بھی فوج ڈومینیٹ کرتی ہے. اس لیے کہ فوج کی حیثیت ملک میں چار دیواری اور چھت کی طرح ہے, اور باقی نظام کی حیثیت یہ کرسیاں, میز, قالین, یہ فلاں, یہ وہ ہوا نہیں ہوا تو نیچے بیٹھ جائیں گے, اس پر بیٹھ جائیں گے, ادھر بیٹھ جائیں گے. یہ کرسیاں پیچھے تھی, میں نے کہا آگے کریں, آپ نے آگے کر لی, پیچھے کھڑے ہو گئے, نہیں ہو گئے, کرسی اور لگا لیں گے, دہی لگا لیں گے. تو فوج کی حیثیت دنیا کی کسی بھی سوسائٹی میں اور ملک میں چھت اور چار دیواری کی طرح ہے, جس کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں چل سکتا. پھر آپ نے کہا کہ یہ کون سی رواداری ہے جو ہم نے کی. رواداری یہ ہے کہ 90s میں ہمارے پاس 2/3 اکثریت تھی. بینظیر بھٹو صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں کوئی ایک آدھ سیٹ دے دی جائے کشمیر کونسل کی. ہمارے پاس 2/3 میجارٹی تھی, پیپلز پارٹی کی کوئی محتاجی نہیں تھی. تو سردار قیوم صاحب نے ایک سیٹ دی, جس کے نتیجے میں پوائنٹ پلس مائنس ان کو 2 سیٹیں مل گئی. مظفر آباد میں جو الیکشن میں لڑا وہ بڑی سمپل فلسفہ. ایک رالا کوٹ میں سیٹ خالی ہوئی, ایک مظفر آباد میں. مظفر آباد والی سیٹ ہمارے پاس بھی نہیں تھی, پیپلز پارٹی کے پاس بھی نہیں تھی. رالا کوٹ والی سیٹ پیپلز پارٹی کے پاس تھی. تو لوگوں نے کہا کہ جو سیٹ پیپلز پارٹی کی ان کے پاس رہے, اور جو پیپلز پارٹی کی نہیں ہے وہ کسی اور کو دینے کے بجائے اسی امیدوار کو الیکشن لڑا جائے جو وہاں سے پہلے. بالکل سمپل بات, اس میں کوئی لمبی بات گہری نہیں ہے. پھر آپ نے کہا کہ نسل در نسل وراثت. بیٹا جی یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں